ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل۔ دو فرشتوں کی دعا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر روز صبح کے وقت آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہر روز صبح کے وقت آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اے اللہ جو تیرے راستے میں دینے والا ہے، اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکتا ہے، اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص مال کا حق یعنی زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتا ہے، اس کے لیے ہر روز اللہ کا مقرب فرشتہ صبح کے وقت دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں جو مال خرچ کرے، تو جو تیرے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہے، یتیموں مسکینوں کی، معذوروں کی، حاجت مندوں کی، یتیموں کی، بیوگان کی، معاشرے کے متوسط طبقوں کی اللہ خدمت کرتا ہے، اے اللہ تو اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اور یقیناً اس فرشتے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہوگی، اس لیے کہ وہ نورانی مخلوق ہے، اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا۔ نورانی مخلوق ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے، اللہ جو مخلوق خدا کی خدمت کرے، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال کی، اپنے فصلوں کا عشر ادا کرتا ہے، نورانی مخلوق دعا کرتی ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص مال کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے لیے دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ مالی حقوق ادا کرنے سے اپنے مال کو روکتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد فرما دے۔ اور اسے خرچ کرنے سے رکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن مواقع پر مال خرچ کرنا لازم قرار دیا ہے، وہ شخص وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، جیسے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور دیگر صدقات واجبہ وغیرہ۔ اس سے نفلی صدقات مراد نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ انسان کے ذمہ لازمی نہیں ہوتے۔ جب زکوٰۃ وغیرہ انسان کے ذمے اللہ کا ایک لازمی مالی حق ہے، اس لیے ان کی ادائیگی میں کوتاہی یا تاخیر کسی بھی صورت مناسب نہیں، لہذا زکوٰۃ سے متعلقہ کچھ ضروری احکام و مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب، یاد رکھیں زکوٰۃ کا نصاب چار چیزیں ہیں، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 نقدی۔ جس کی تفصیل توجہ سے یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو، اس کے ساتھ اور کوئی چیز یعنی چاندی، تجارتی مال اور نقد روپیہ میں سے کچھ بھی نہ ہو، تو اگر وہ سونا 7.5 تولہ سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اگر 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہوگا اور اس پر سال بھی گزر جائے گا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، جس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس سونے کی قیمت لگا کر جتنی مالیت بنے اس کا 2.5% یا 40واں حصہ ادا کر دیا جائے، اور اگر صرف چاندی ہو یا صرف مال تجارت یا صرف نقدی ہو یا ان 4 چیزوں یا 3 چیزوں یا 2 چیزوں کا مجموعہ ہو تو ان تمام صورتوں میں 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ کی مالیت کے برابر ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن اگر 52.5 تولے چاندی سے کم ہو تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، مسئلہ یاد کر لیں۔ جس کی ادائیگی کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر چیز کی قیمت لگا کر جتنی مالیت بنے اس کا 2.5% یا 40واں حصہ ادا کر دیا جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر مال تجارت
اور نقدی کی قیمت بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے پرچون کی چھوٹی سی دکان بنا رکھی ہے جس کے اندر اتنا مال ڈالا ہوا ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، جو آج کل تقریباً 1,30,000 روپے کی مالیت بنتی ہے، تو اس تجارتی مال پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس نقدی پڑی ہو تو وہ بھی 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ کی قیمت کے برابر ہوگی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اگر اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کر دی ہے، اور فرشتے، نورانی فرشتے روزانہ دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے، اے اللہ جو مخلوق خدا کی خدمت کرے، متوسط طبقے کی خدمت کرے، معذوروں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، اے اللہ تو اس کو نعم البدل عطا فرما۔ اور جو بندہ صدقات واجبہ، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، صدقہ فطرانہ ادا نہیں کرتا، اے اللہ جو مالی حقوق ادا کرنے سے خود بھی رکا ہوا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے، اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد فرما دے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، ہر نیکی کا ثواب، اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب 70 گنا بڑھا ہوا ہے، انوارات کی بارش ہے، رحمتوں کی بارش ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ فطرانہ بھی ادا کریں اور اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کریں، اپنے فصلوں کا عشر بھی ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔